کہ کبھی رغبت سہائے فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ اے اہل ادب آؤ یہ میراث سنبھالو، اے اہل ادب آؤ یہ میراث سنبھالو، میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں۔ فراق کی اس وراثت کو، رغبت سہائے فراق کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے بہت سے لوگ نکل کر آئے۔ کسی نے کرشن بہاری نور بن کر یہ کہا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ کوئی اشوک ساحل بن کر بول اٹھا کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر، تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ تہذیب مہرباں ہے میرے خاندان پر۔ کوئی راجیش ریڈی بن کر یہ کہنے لگا کہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں، مسکرا دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں، مسکرا دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں۔ مجھے آپ کہنے دیں تو غزل کے ایک ایسے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کروں جن کا تعلق گوالیر سے ہے۔ گوالیر جو اپنے خوبصورت نظاروں کے لیے مشہور ہے، اس شہر کا ایک ایسا نازک شاعر جو آسان آسان لفظوں کو غزل کے پیکر میں اس طرح سے پروتا ہے کہ ایک خوبصورت سی تصویر بن جائے۔ ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں سے محبوب کے رخسار پہ غزل کی تصویر بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی انگلیوں کو اپنے خون دل میں ڈبو کر زندگی کی اس سنگلاخ زمین پر سچائیوں کی تصویر بنانا شروع کرتے ہیں۔ آئیے جناب عطل اجنبی سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب عطل اجنبی جو گوالیر سے تشریف لائے ہیں، زوردار استقبال کر کے انہیں آواز دیں، میری آواز میں آواز ملائیں۔ جناب عطل اجنبی مائک پر۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ آج کے صدر محترم سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ماحول ہے، آپ سب سن رہے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج ایک بہت بڑا تہوار ہے، اس کے لیے بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جی، یہاں سے عرض کرتا ہوں کہ بنا جلائے چراغوں میں روشنی کر دے۔ بنا جلائے چراغوں میں روشنی کر دے۔ ایک ماحول دیجیے۔ چراغوں میں روشنی کر دے، واہ، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو تیرگی کر دے۔ کیا کہنا، واہ۔ بنا جلائے چراغوں میں روشنی کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو تیرگی کر دے۔ واہ واہ واہ۔ ہر ایک سانس کا تو احترام کر ورنہ، ہر ایک سانس کا تو احترام کر ورنہ، وہ جب بھی چاہے جہاں چاہے آخری کر دے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ عطل بھائی واہ واہ واہ۔ بنا جلائے چراغوں میں روشنی کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو تیرگی کر دے۔ ہر ایک سانس کا تو احترام کر ورنہ، وہ جب بھی چاہے جہاں چاہے آخری کر دے۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے محبتیں دی، آپ سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک شعر یوں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر، ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر، ملاحظہ کیجئے، اس کے کردار تک پہنچنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر سورج اداس ہو گیا اتنی سی بات پر۔ واہ 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 واہ۔ سورج اداس ہو گیا اتنی سے، ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر سورج اداس ہو گیا اتنی سی بات پر، ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں جب اس نے اپنا ہاتھ رکھا میرے ہاتھ پر۔ واہ 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 واہ۔ ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں جب اس نے اپنا ہاتھ رکھا میرے ہاتھ پر۔ بہت شکریہ حضرات، بہت ساری باتیں ہوئی۔ لتا ہے صاحبہ نے پوری ایک نظم پڑھ دی، کچھ شعر میں بھی اس تعلق سے پیش کرنا چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ ایک طوائف کی طرح تین شاعر کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے، وہ ہر اینگل سے کسی پہلو کسی چیز کو دیکھتا ہے اور پھر شعر میں ڈھالتا ہے اس کو۔ میں شعر کہتا ہوں کہ ایک طوائف کی طرح
चाल चलन उसका है। एक तवायफ की तरह चाल चलन उसका है। पास जो कल था मेरे आज वो धन उसका है। वाह, नदीम भाई सुन रहा हूं भाई, सुन रहा हूं। रोते, दूसरा शेर की रोते रोते, यह भी एक पहलू है आहा। कि रोते रोते आंख हमारी झील हुई। आहा, रोते रोते आंख हमारी झील हुई, काली दौलत कागज में तब्दील हुई। वाह वाह वाह, रोते रोते आंख हमारी झील हुई, काली दौलत कागज में तब्दील हुई। और एक शेर यूं भी देखे जो लता है साहिबा कह रही थी, और हर इंसान, हर आदमी जो कह रहा है, अतुल अजनबी कैसे शेर में ढालता है। कहता हूं कि तिजोरियां तो जहां थी वहीं रही, लेकिन वाह, मुलाहिजा कीजिए, अहमदपुर में शेर पढ़ रहा हूं, ताजा शेर, कि तिजोरियां तो जहां थी वहीं रही, लेकिन वाह 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 वाह, हमारे बच्चों के गुल्लक तो सारे फूट गए। अरे वाह 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 वाह, तिजोरियां तो जहां थी वहीं रही, लेकिन हमारे बच्चों के गुल्लक तो सारे फूट गए। हमारे बच्चों के गुल्लक तो सारे फूट गए। हमारी एक चाची, कभी भी उनसे पैसा मांगो कि चाची कुछ रुपया रखा हो तो दे दीजिए, हमारे पास तो है ही नहीं है। बिल्कुल, तुम्हारे चाचा तो हमको देते ही नहीं है कभी। अभी उन्होंने 13,000 रुपए निकाले, उन्होंने पुराने 500-500 के नोट। तिजोरियां तो जहां थी वहीं रही, लेकिन हमारे बच्चों के गुल्लक तो सारे फूट गए। हमारे, फिर मैं कहता हूं कि समझ में उसकी, आप सब जो सुनना चाहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ किरदार तक पहुंचिएगा, कि समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी। समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी। चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी। वाह, समझ में उसकी 2.5 साल बचे हैं सिर्फ। समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी। चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी। जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न। जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को। वाह 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 वाह, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी। जतन हजार करो उम्र तुम छुपाने का। आहा वाह, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी। चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी। जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी। जतन हजार करो उम्र तुम छुपाने का। वाह, सफेदी फिर भी नजर आएगी कभी न कभी। वाह 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 वाह, जतन हजार करो वाह, उम्र वाह, तुम वाह। छुपाने का। क्या कहना। एक शेर इस गजल में पेश करना चाहता हूं, एक शेर हो इरशाद, गया, इरशाद, मुलाहिजा इरशाद। कीजिए। इरशाद। अहमदपुर के बाज़ौक सामाइन तक मेरा शेर पहुंचा तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। इरशाद। कोई मुशायरा होता है हजरात, अगर वो बस का सफर होता है तो हम कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, लेकिन ग्वालियर से 4 बजे केरला और केरला नागपुर तक आते आते 4 घंटे लेट और नंदीग्राम मेरी छूट गई। उसके बाद फिर मुहैब साहब ने इतनी मोहब्बतों से कहा कि आप वर्धा आ जाइए और वहां 2x2 की बस पकड़ लीजिएगा, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस बहुत अच्छी होती है, आप 4 बजे तक अहमदपुर आ जाएंगे आप। लेकिन वर्धा से यवतमाल, यवतमाल से उमरखेड़, उमरखेड़ से नांदेड़ और नांदेड़ से अहमदपुर। हजरात, एक शेर पेश कर रहा हूं, आप सबकी यही तालियां, यही मोहब्बतें हमारी वापसी की सफर का सरमाया है। कि समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी। चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी। वाह, परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, हो कैसी शाख लचक जाएगी कभी। वाह 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 वाह, परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, वो कैसी शाख लचक जाएगी कभी न कभी। हो कैसी शाख
4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت. آپ نے شروع کیا تھا نا بہنوں اور بھائیوں, ریڈیو بکنے لگے ہمارے یہاں ہندوستان میں. ایک شعر پیش کرتا ہوں, محبت پھر جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو, پھر جوڑنا چاہتا ہوں. چائے آ رہی ہے, پھر جوڑنا چاہتا ہوں. کہتا ہوں نہ گھر کے لوگ نہ دشمن نہ دوست یار کریں. واہ. نہ گھر کے لوگ نہ دشمن نہ دوست یار کریں, تمہاری بات پہ ہم کیسے اعتبار کریں. کیا کہنا. نہ گھر کے لوگ نہ دشمن نہ دوست یار کریں, تمہاری بات پہ ہم کیسے اعتبار کریں. اور ایک شعر, تنہا شعر میں احمد پور کے باذوق سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سی چیزوں میں مبالغہ ہوتا ہے, ہم بھی کبھی کبھی ایک طرفہ باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ اور بھی کبھی کبھی ایک طرفہ باتیں کرتے ہیں, لیکن میں ایک سچا شعر جو ہمارے قوم کی حالت ہے, جو ہماری حالت ہے, وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے محبتیں چاہتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں. ایک دیکھنا الطاف, ایک شعر پیش کر رہا ہوں. کہتا ہوں کہ کشتیاں ڈوب رہی ہیں یہاں ایک ایک کر کے. مولانا شعر سنیے گا. کشتیاں ڈوب رہی ہیں, اپنی دعا سے نوازی ہوگا اگر سچا شعر ہو. کشتیاں ڈوب رہی ہیں یہاں ایک ایک کر کے, اور ہم خوش ہیں کہ پتوار سنبھالے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. اور ہم خوش ہیں کہ پتوار. ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں. ملاحظہ کیجئے گا. ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں, اس سے معقول انتقام نہیں. واہ 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 واہ. ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں, اس سے معقول انتقام نہیں. اور جب جسے چاہیے برا کہیے, جب جسے چاہیے برا کہیے, اس سے آسان کوئی کام نہیں. واہ 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 واہ. جب جسے چاہیے برا کہیے, اس سے آسان کوئی کام نہیں. اس سے آسان کوئی کام. ایک شعر اور پیش کر کے پھر آخری غزل پیش کر کے میں آپ سے آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک کھیل ہمارے ایسٹرن یوپی میں ہوتا ہے جسے بچے آئس پائس بولتے ہیں, کہیں وہ اس کو چھپا چھپی بھی بولتے ہیں, چھپائی, کہیں دھول دھپا بھی بولتے ہیں. کچھ بچے چھپ جاتے ہیں, پھر بچے ریڈی, پھر بچہ دیکھ لیتا تو آئس پائس بول دیتا ہے. آئی اسپائی کا آئس پائس بن گیا. آپ کے احمد پور میں بھی شاید یہ کھیل آپ نے بچپن میں کھیلا ہو. اپنے محبوب سے اپنے آرادھ تک. ہماری اردو شاعری میں کچھ بچا نہیں ہے محترم, ہمارے بزرگ اتنا کچھ کہہ گئے ہیں کہ کچھ بچا نہیں ہے. ہم سب صرف ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی نیا مضمون, کوئی نئی بات لگے. سوچنے کا شعر ہے, تفریح کا شعر ہے. اپنے محبوب سے اپنے آرادھ تک دعا کیجئے گا کہ ایسا ہو جائے. کہتا ہوں کہ دیکھا کرتا تھا ہمیشہ میں اسے چھپ چھپ کے. دیکھا کرتا تھا ہمیشہ میں اسے چھپ چھپ کے. دیکھا کرتا تھا ہمیشہ میں اسے چھپ چھپ کے, ایک دن ہنس کے کہا اس نے بھی آئس پائس. واہ 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 واہ. دیکھا کرتا تھا ہمیشہ میں اسے چھپ چھپ کے, ایک دن ہنس کے کہا اس نے بھی آئس پائس. آئس پائس, ایک دن ہنس کے کہا اس نے بھی آئس پائس. یہاں سے غزل کا مطلب ملاحظہ کیجئے حضرات کہ وہ مسکرا کے دل و جاں پہ وار کرتا ہے. وہ مسکرا کے دل و جاں پہ وار کرتا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے. واہ 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 واہ. وہ مسکرا کے دل و جاں پہ وار کرتا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے. خیال میں بھی نہ آئے جو میرے دشمن کے, خیال میں بھی نہ آئے جو میرے دشمن کے, وہ کام میرے لیے میرا یار کرتا ہے. واہ 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 واہ. خیال میں بھی نہ آئے جو میرے دشمن کے, کیا کہنا, وہ کام میرے لیے میرا یار کرتا ہے. بس ایک ماں ہی میری راہ دیکھے ہے ورنہ, بس ایک ماں ہی میری راہ دیکھے ہے ورنہ, کسی کا کون یہاں انتظار کرتا ہے. واہ 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 واہ. بس ایک ماں ہی میری راہ دیکھے ہے ورنہ, کیا کہنا, کسی کا کون یہاں انتظار. اور
اپنی زندگی کے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ارشاد۔ اور آپ کی محبتیں چاہتا ہوں، اپنی محبت سے رخصت کر دیجئے گا کہ وہ مسکرا کے دل و جاں پہ وار کرتا ہے، کہ ایک تیر سے 2 شکار کرتا ہے، خیال میں بھی نہ آئے جو میرے دشمن کے وہ کام میرے لیے میرا یار کرتا ہے۔ کچھ اس طریقے سے لپٹی تھی پھول سے تتلی، کچھ اس طریقے سے لپٹی تھی پھول سے تتلی، پتا چلا نہ کسے کون پیار کرتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، کیا کچھ اس کہنا طریقے سے لپٹی بھائی، کیا نزاکت سے شعر بنا دیا یار، واہ 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 کچھ واہ، اس طریقے سے لپٹی تھی پھول سے تتلی، واہ۔ پتا چلا نہ کسے۔ کون پیار کرتا ہے۔ حضرات یہ شعر میں نے پڑھ دیا، یہ شعر مراری باپو نے اپنی کتھا میں سنایا۔ کرشن بہاری نور صاحب کا آپ نے نام لیا، روشنی 500 چراغوں کی ایک کلیکشن ہے ان کا، جو ان کی زندگی میں انہیں شعر پسند تھے وہ انہوں نے اس میں جمع کیے۔ ایسٹرن یوپی اکبرپور میں میرا وطن ہے، اگر اس شعر کی میں ذرا سی تشریح کر دوں تو ایک بار اپنی محبتوں سے نوازیے گا۔ جہاں میرا گھر ہے اس کے بغل میں بلّا رہتے ہیں، پھر اس کے بغل میں یادو رہتے ہیں، پھر محمد علی رہتے ہیں، کپڑے ہمارے عزیز مرزا صاحب سلتے ہیں۔ ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے، ہم کہیں بدل ہی نہیں سکتے، اپنا گھر ہی نہیں بدل سکتے ہیں، اور ہم سب یعنی ہمارے بغل میں بلّا رہ رہے ہیں، ہمارے بغل میں اسماعیل ہیں، ادھر یادو ہیں، ادھر محمد علی ہیں، اور ادھر یہ لالا کا پورا بنگلہ ہے۔ اور پھر تب اگر آپ سوچ لیں کہ کچھ اس طریقے سے لپٹی تھی پھول سے تتلی، پتا چلا نہ کسے کون پیار۔ اور یہ آخری شعر آپ کے حوالے، سارے انٹلیکچوئلز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی موڑ پر کسی جگہ پر اگر یہ واقعہ جو مضمون میں پیش کرنے جا رہا ہوں پیش آ جائے تو اپنی دعاؤں میں اطول اجنبی کو یاد کیجیے۔ ارشاد ارشاد، کہ وہ مسکرا کے دل و جاں پہ وار کرتا ہے، کہ ایک تیر سے 2 شکار کرتا ہے، اس آدمی سے تو ہر وقت ہوشیار رہو، اس آدمی سے تو ہر وقت ہوشیار رہو، اس آدمی سے تو ہر وقت ہوشیار رہو جو دوسروں سے تمہیں ہوشیار کرتا ہے۔